السلام علیکم ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز اپنے میزبان ظاہر سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کچھ انتہائی اہم خبریں بھی ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں کہ جو حقیقت کے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ اسی ایک ملک ہمارا ہی ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں اس طرح کی حقیقت کے بالکل برعکس باتیں کرنا ممکن ہے۔ ناظرین، ہمیشہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ کے لیے بحال رہے اور ہم آپ کی قیمتی رائے سے بھی مستفید ہوتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار لازمی کیجیے گا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر اپنے دیکھنے والے کو اس کی رائے کا کیے ہوئے کامنٹس کا ہم جواب بھی دے سکیں، اور اسی سے ناظرین ہم سیکھتے ہیں اور آپ کی بہت ساری قیمتی رائے ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کرپشن کے کیس میں آج رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ صوبہ پنجاب سے یعنی ان کے راولپنڈی کے مجسٹریٹ نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اور ان کے اوپر کرپشن کا جو کیسے کلر کہار کے قریب ایک سوسائٹی تھی، اس کے مالک جو تھے ان سے رشوت لینے کا ان کے اوپر الزام ہے، اور کئی عرصے سے یہ کیس چل رہا ہے، 2019 سے یہ کیس چل رہا ہے، اور عدالت نے کئی مرتبہ رانا ثناء اللہ صاحب کو حاضر پیش ہونے کی تلقین کی، حکم جاری کیے، مگر وہ ان کو مسلسل نظر انداز کرتے رہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملک میں اتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جو اس ملک میں غنڈہ اور بدمعاش ہوتا ہے وہ اس ملک کا پہرے دار سمجھا جاتا ہے، اس ملک کا سب سے زیادہ وفادار سمجھا جاتا ہے، محب الوطن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور بڑی ستم ظریفی ہے، یہ بات جو ابھی ناظرین میں آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ بات زبان زد عام ہے کہ انصاف دیر سے ملے تو سب سے بڑی ناانصافی یہی ہے، یعنی انصاف کا خون ہی یہ ہوتا ہے کہ انصاف انسان کو دیر سے ملتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ بات بڑی عام ہے کہ کئی سالوں سے 40 سال سے کیس لگے ہوتے ہیں، 30 سال سے کیس عدالتوں میں زیر التوا ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی، تاریخوں پہ تاریخیں دی جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک اور بات آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملکی سیاست میں اس وقت آڈیوز کی بھرمار ہے، مختلف لوگوں کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کی بھی آڈیوز لیک ہوئیں، اچھا شہباز شریف صاحب کی بھی لیک ہوئیں، مریم نواز صاحبہ کی بھی لیک ہوئیں۔ تو اس طرح ایک بات ذرا غور سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی واضح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دو طاقتیں تو بڑی واضح نظر آتی ہیں، ایک تحریک انصاف ہے، سیاسی طاقت، اور دوسری طرف موجودہ اتحادی حکومت ہے، مگر ایک تیسری طاقت جو ان دونوں طاقتوں کو آپس میں لڑانے کے چکر میں ہے، وہ طاقت کون سی ہے کہ جو کبھی عمران خان صاحب کی آڈیوز لیک کر دیتی ہیں، کبھی اتحادی حکومت کی آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں۔ مگر یہ بات بڑی واضح ہر بندہ میرے خیال میں سمجھ سکتا ہے کہ آخر کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو ان دونوں کو آپس میں لڑانے کے چکر میں ہے۔ اب ہم یہ بات وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے اور ہم کسی کو نامینیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کون سی طاقت ہے، مگر ایک طاقت ضرور بے ضرور موجود ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پہلی بات پہ آتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو عدالت نے طلب کیا، وہ نہیں گئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے ججز کو بھی دھمکیاں دیں، اور بھی بہت سارے اس طرح لوگوں کو دھمکیاں دیں۔ حال ہی میں ابھی
اسلام آباد کو کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے. عمران خان نے ابھی اپنی لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا، تاریخ نہیں بتائی، مگر تاریخ اناؤنس کرنے سے پہلے ہی انہوں نے صرف یہ کہا کہ تاریخ صرف مجھے پتہ ہے اور میں اناؤنس کروں گا تو دیکھنا پھر عوام کا سمندر کیسے امڑ کے آتا ہے. ایک بات یہ حقیقت ہے کہ آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے. عمران خان کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی عمران خان نے جو بیانیہ سیٹ کیا، اور میں کہتا ہوں عمران خان کا تیر 100% نشانے پہ لگا ہے. چاہے یہ آپ ان کی بدقسمتی سمجھیں اور عمران خان کی خوش قسمتی سمجھیں، یہ تو وقت اس چیز کا فیصلہ کرے گا کہ کس کی خوش قسمتی تھی اور کس کی بدقسمتی تھی. مگر اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر ہے ناظرین، میرے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سب سے پہلی بات مریم نواز صاحب کی وہ ویڈیو بھی اگر کہیں تو میں آپ کو دکھا دوں، مگر پروگرام میں ہمارا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو ویڈیو چلا کے دکھائیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پاسپورٹ اگر تھالی میں رکھ کے دیں تو میں پھر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور وہی عورت، اس کو پاسپورٹ ملتا ہے، وہ 24 گھنٹے بھی ملک کے اندر نہیں رہتی، اور 24 گھنٹے کے اندر وہ یہاں سے باہر چلی جاتی ہے. اور خدا کا خوف کرو. میں کہتا ہوں کہ ہماری عدالتیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری سیکورٹی ادارے، بھائی ہر ادارے کا ایک اپنا آئینی حد ہے، اپنی آئینی حد کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے کام سر انجام دیتا ہے. مگر مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی، وہ بات یہ ہے کہ کیا اس ملک کے اندر جو بھی شخص اقتدار میں آتا ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول سے آئے یا وہ بڑے لیول سے یا ہوئی کوئی سیاسی گھرانے کا، مگر جب وہ اقتدار میں چلا جاتا ہے تو وہ اتنے مقدس گائے بن جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہوتی. یہ کیا یہاں پہ قانون صرف اور صرف غریب کے لیے ہے؟ پھر تو وہ بات کسی کے کہنے کی درست ہو گئی ہے نا کہ یہاں پہ تو قانون امیر کے گھر کی لونڈی ہے اور غریب کے لیے ڈنڈا ہے. یہ بات 100% درست ہے. اور ہماری عدلیہ، میری معزز عدلیہ، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ کل کا کنوکٹڈ چور جو اب اس ملک کے خدا کا خزانے دار ہے اور اس شہر کے قاضی نے اس کو مفرور بھی کہا اور مجرم بھی کہا، تو آج وہ اس ملک کا وزیر خزانہ بنا بیٹھا ہے. کیا ہم کیا توقع کر سکتے ہیں ان ایسی شخصیات سے کہ جو ایک مجرم کو، کنوکٹڈ سزا یافتہ چور کو لا کے ملک کے خزانے کے اوپر بٹھا دیں تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کرے گا؟ ادھر سے آتے ہی ڈالر نیچے آتا ہے. او بھائی ڈالر نیچے بھی آ گیا ہے، ڈالر نیچے آنے سے عوام کو کون سا ریلیف ملا ہے؟ کون سی اشیاء خرد و نوش نیچے آ گئی ہیں؟ ہمیں تو صرف یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈالر کا رونے والے، وہ جب ڈالر 150 روپے پہ تھا تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. میں عمران خان سے بھی یہ بات پوچھتا ہوں، عمران خان بھی میرے سامنے، یہ میں اس سے ایک بحیثیت لیڈر یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ نے 4 سال، 4.5 سال یا 4.25 سال جو حکومت کی ہے، اس حکومت میں آپ نے ایسے اقدامات کیوں نہیں کیے کہ جس کی بنا پر اگر یہ واقعی ہی چور تھے تو ساری چیز آپ کے ہاتھ میں تھی، تو آپ نے کیوں ان چوروں کو مکمل طور پہ عدالتوں سے ان کو فارغ کیوں نہیں کروایا؟ کیا عدالتیں یہاں پہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ اس ملک کے اندر آزادی اظہار رائے ہے، بالکل غلط. یہی وہ بات ہے جو حقیقت کے بالکل برعکس ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا تھا. نمبر 2، یا اگر کوئی کہے کہ یہاں پہ عدلیہ بالکل آزاد ہے، بالکل حقیقت کے برعکس ہے یہ بات.
کوئی عدلیہ آزاد نہیں ہے یہاں پہ. اگر عدلیہ آزاد ہوتی تو کل کا کنوکٹڈ چور جس کو اسی عدلیہ نے سزا یافتہ مجرم ڈکلیئر کیا ہوا تھا, تو کیا آج اسی عدلیہ کے بزور بازو یہاں پہ آ کے وہ وزیر خزانہ بنا بیٹھا ہے؟ کیا عدلیہ نہیں پوچھ سکتی؟ کیا جب وہ یہ آتی ہے تو آپ جو وہ عدلیہ کیا کہتی ہے, چلیں ہم آپ کے وارنٹ گرفتاری ختم کرتے ہیں, مگر آپ جب آئیں تو عدالت کو فیس کریں. عدالت کو فیس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کس لیے عدالت کو فیس کریں؟ آپ اس سے کیا دیکھنا؟ کیا اسحاق ڈار صاحب 4 سال یا 3 سال باہر رہے ہیں, کیا آپ عدالت میں ان کو پیش ہونے کا حکم دے کر کیا ان کے چہرے کو دیکھ کے کیا بتانا چاہتے ہیں عوام کو کہ کیا یہ باہر سے کوئی نیا فیس لگا کے آ گئے ہیں؟ کیا یہ باہر سے ان کا ضمیر صاف ہو کے آ گیا ہے؟ بھائی چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. ہم کہاں پہ کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. آج تک ہمارے ہاں صرف یہی اس بات کا تعین ہم نہیں کر سکے کہ ہم پچھلے 70 سالوں سے ہم نے اس ملک کو کون سی ریاست بنانا ہے. ہم اس جو ملک اسلام کے نام پہ بنا, اسی ملک کے اندر اسلام کے خلاف اور بالکل اسلام کے برعکس کام ہو رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. وہ خدارا سیاستدانوں جتنے بھی ہو, چاہے عمران خان, نواز شریف, مریم نواز, حسین نواز, حسن نواز, جملہ زرداری فیملی, بھٹو فیملی, سارے جتنے بھی سیاسی خاندان ہیں, وہ خدارا ہوش کے ناخن لو. کب تک تم ان بھیڑ بکریوں کے اوپر راج کرو گے؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھیڑ بکریوں میں بھی شاید کوئی ایسا نکل آئے کہ جو تمہیں اپنے سینگوں سے تمہاری آنکھیں پھوڑ دے گا اور تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اور رانا ثناء اللہ صاحب, کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ عوام کے اوپر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کے لیے معجون تیار کر کے رکھا ہوا ہے؟ یار بات کرتے ہوئے کچھ شرم کرو, حیا کرو. یہ عوام وہ عمران خان کی عوام نہیں ہے, یہ آپ سب سیاستدانوں کی رعایا ہے. جو کبھی تم وزیر قانون رہے ہو, کبھی تم آج وزیر داخلہ ہو, کیا یہ تمہاری عوام نہیں ہے؟ تم ان کے اوپر کیا کرو گے؟ بات یہ ہے, اگر قانونی راستہ نکالنا ہے تو مل بیٹھ کے سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا ایک پیج کے اوپر, اور ان کو یہ بات ہر حال میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. انتشار کی طرف لے کے جانا ہے یا امن و سلامتی کو برقرار رکھنا ہے. میں اپنے معزز اسٹیبلشمنٹ, میں اپنے آرمی چیف سے بھی یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, یہ میری ان کی خدمت میں بڑی مؤدبانہ عرض ہے کہ چیف صاحب آپ ایک ایسی شخصیت ہیں اس ملک کے اندر کہ جس شخص کے اوپر بلا تفریق ہر شخص اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے, آپ کو اپنے دل کا چین, اپنے دل کا قرار کہتا ہے, آپ کو اپنے ملک کے سکون کا ضامن سمجھتا ہے. آپ اپنا کردار ادا کریں, آپ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے ایک سمبل بنیں کہ واقعی اس ملک میں ایسے ایسے بھی آرمی چیف آئے ہیں. میں بصد احترام تمام ان سٹیک ہولڈر سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو اس وقت اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں, خدا را اس ملک پہ, اس ملک کی عوام پہ, بچوں پہ, بوڑھوں پہ, عورتوں پہ, غریب لوگوں پہ رحم کرو. ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ ان غریبوں کا ہاتھ ہو اور آپ کا گریبان ہو. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.